اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله واصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه فتعطرت العوالم بطوی ذکره وریا. برادران کریم، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم یہاں اللہ کی یاد کے بہانے جمع ہوئے اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا. آج شب عاشورہ ہے، 10 محرم کی شب ہے. کل یوم عاشورہ ہے، یعنی 10 محرم الحرام. یہ تاریخ اللہ تعالیٰ کے پاس کافی اہمیت کے حامل ہے. یوم عاشورہ ازل سے اللہ کے پاس بہت ہی اہمیت کا دن ہے. ہم یوم عاشورہ کو یوم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے یاد کرتے ہیں. وہ تو ہم یاد کرنا ہی ہے، انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اس کو بھی. مگر اس سے پہلے تھوڑا سا ہم یوم عاشورہ کے تعلق سے بھی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے پاس یوم عاشورہ کی اہمیت کیا ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش یوم عاشورہ 10 محرم الحرام جمعے کے دن ہوئی. آپ جنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو داخل کیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام تھا، جمعے کا دن. اور جنت سے آپ کو زمین پر اتارا گیا تو وہ بھی 10 محرم کی دن تھا، جمعے کا دن. آپ کی توبہ، آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم کو ہی ہوئی. نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، آپ کشتی میں سوار ہوئے تو آپ کی کشتی جب زمین کو لگی اور آپ جب زمین پہ اترے تو وہ بھی 10 محرم الحرام تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جتنے بھی حکمت والے کام، بڑے بڑے کام جو کرا ہے، قدرت والے کام اور جو بھی بڑے بڑے کام انجام دیا ہے وہ یوم عاشورہ کے دن ہی دیا. ابراہیم علیہ السلام کو 8 گلزار ہوئی تو وہ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جیسے جو نجات ملی فرعون سے، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو قوم کو فرعون جو ڈوبا دریائے نیل میں، وہ بھی 10 محرم یوم عاشورہ کا دن تھا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہی ہوئی. یہ سمجھنے نہیں آئی بات. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاؤں کے جو کام کرا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے انبیاؤں کے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے ہیں وہ 10 محرم کو ہوئی. تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم کو کیوں ہوئی؟ اور آپ کی شہادت کی اطلاع آپ کو بچپن سے ہی تھی. ایسا نہیں کہ جیسے گئے اور شہید ہو گئے، نہیں، بچپن سے ہی آپ کو پتا تھا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں. شہید ہونے والے ہیں معلوم ہے، مگر پھر بھی آپ جو ہے سو گئے اور شہید ہوئے. چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے مگر نہیں. معلوم ہے شہید ہونا ہے، جانا ہے، جائے تو گئے تو جیسے وہاں پہ شہید ہونا ہے، پھر بھی گئے. کیا حکمت ہے؟ ہم واقع کربلا کئی وقت سنتے ہیں، ابھی بھی ہم سنیں گے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے. آخر کیا ہے راز؟ کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا راز؟ کیا ہے؟
قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دین کی حفاظت کریں آپ کی جو شہادت ہوئی ہے دین کے لیے ہوئی ہے, خود کے لیے نہیں ہوئی. آپ اپنے لیے جو اسے شہید نہیں ہوئے بلکہ دین کے لیے شہید ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا اعلان کرے, خلیفہ بنے. تو ملک شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں پہ آپ اس وقت کو شام کے گورنر تھے, تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کریں اور اپنی خلافت کا اعلان کریں. اور ساتھ میں یہ کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرے ان کا قصاص لے, یعنی بدلہ لیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا. اگر جب تک آپ بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک میں آپ کی خلافت کو نہیں مانتا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ سب بالکل ہم لینے کے سے تیار ہے, قصاص نہیں لیا. قتل کون کرے, آپ کو شہید کون کرے, گواہ لو, بتاؤ کون ہے, قاتل کون ہے بتاؤ, عدالت میں آؤ. مگر کوئی آنے کے سے تیار نہیں ہو. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جنگیں بھی ہوئی, 2 جنگیں بھی ہوئی, صلح صفائی نہیں ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں بھی جنگ ہونے والی تھی بہت بڑی. مگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ معاہدہ کرے. اس سے بھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے پاس دنیا کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے. دنیا کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے. خلافت اگر چاہتے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کو برقرار رکھتے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرتے. مگر آپ جنگ نہیں کریں بلکہ صلح کریں. صلح کریں. صلح میں یہ طے پایا کہ اب جو خلافت ہے میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوں اور اس مملکت اسلامیہ کے صرف ایک ہی خلیفہ ہوں, امیر معاویہ رضی اللہ. اور آپ کے بعد یعنی امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد میری خلافت ہوگی, یعنی اس کے بعد کوئی بھی اہل نہیں ہے, میں ہوں, میں خلیفہ بنتا ہوں جب تک نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت جب قریب آیا تو کچھ لوگوں نے بدماشی چال چل کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. آپ کو زہر دیا گیا, آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا. کون دیے؟ اللہ علیہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھے کہ بھائی بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا, تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان ہے, یقین نہیں ہے. اگر میں بتا دوں تو تم اس کو قتل کر دو گے. گمان ہے, اگر گمان ہے تو فبیہ, اگر وہ یقین ہے تو حشر کے دن دیکھیں. نہیں, نام نہیں بتایا. اور وہ ایسا زہر تھا کہ آپ کے انتڑیاں حقیقت کے ذریعے جیسے باہر نکل رہی تھی. اتنی تکلیف دہ زہر تھا. تو آپ بھی شہید ہوئے. آپ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنا خلیفہ مقرر کرے اور اپنی حیات میں اس کی خلافت پہ بیعت لیے لوگوں سے. یزید ایک شریعت کے خلاف کام کرنے والا شخص تھا. شریعت مطہرہ پر, آپ اسلام پر عمل نہیں کرتا تھا جیسا کرنا چاہیے, اور ظالم تھا. اس کو اسلام سے کچھ محبت ہی نہیں تھی. اس نے
جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ شام میں بھی نہیں تھا اور شکار کا بہت شوقین تھا، شعر و شاعری شکار کا بہت شوقین تھا. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی وہ شکار کھیلنے کے لیے ہی گیا ہوا تھا، اور جب اس کو اطلاع ملی اور جب واپس آیا جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی ہو گئی تھی. انہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں بھی شریک نہیں تھے. اس کے بعد آپ یزید اپنی خلافت کا اعلان کرا اور خط لکھ کر مدینے میں جو گورنر تھے عمرو بن ولید یا عتبہ بن ولید جو گورنر تھے ان کو خط لکھ کر بولے کہ جو ہے سو وہاں پہ لوگوں سے بیعت لو میرے نام پہ، یعنی میری خلافت پہ بیعت لو، اور جو بیعت نہیں لیے ان کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرو. تو آپ بیعت کرنے سے انکار کرے اور خاموشی سے بولے کہ میں چھپ کے ان کو گورنر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بولے کہ جو ہے سو یزید کا خط آیا ہے کس طرح سے بیعت کرنا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں جو ہے سو چھپ کے بیعت نہیں کرتا، میں سر عام بیعت کرتا ہوں. میرے کو سوچنے کا ٹائم دیا بولے، اور اس کے بعد وہاں سے آپ خاموشی سے مکے کی طرف ہجرت کر دیے، مدینے سے مکے کو ہجرت کر دی. جب آپ مکے کو پہنچے وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ سکون سے جیسے تھے کوفے سے آپ کو خطوط کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے کوفہ والے، کوفہ بیچ میں کچھ دنوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ تھا، یعنی سلطنت جیسا کیپٹل سٹی، جیسا دلی کیپٹل سٹی ہے انڈیا کا، ویسا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سلطنت کا دارالخلافہ کوفہ تھا. کوفے کو آپ دارالخلافہ بنا کے رکھے. تو وہاں سے آپ کو خطوط آنا شروع ہوئے کہ ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے بلکہ آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے، آپ آئیں اور ہمارے جو ہے سردار بنے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں. تو آپ اس کے باوجود بھی آپ جو ہے سو نہیں گئے، آپ نہیں گئے بلکہ اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجے. وہاں پر بھیج کے بولے کہ کوفہ کی حالات کا جائزہ لو، پھر وہاں سے میرے کو جو ہے سو اطلاع دیو تو میں آتا ہوں، اس کے بعد میں آتا ہوں، جب تک نہیں آتا. معلوم ہے اس بات کا کہ شہید ہونا ہے، جانا ہے وہاں پہ، مگر حکمت نہیں چھوڑے، حکمت کچھ بھی نہیں چھوڑے، حکمت پوری اپنائے ہوئے ہیں. نہیں میں شہید ہونا ہے وہ اٹھ کے نہیں چلے گئے. دنیا میں جو حکمت اپنانا ہے پوری حکمت اپنا کے عمل کر لیتے ہوئے جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دنیا کو دیکھو حکمت کس طرح سے، یعنی دنیا میں جیسے کس طرح سے جیسے حکمت کام کرنا ہے، حکمت سے کام کرنا ہے، پورا اصول بتا لیتے ہوئے جیسے گئے. آپ کی شہادت تو جیسے ان کا اعلان تو جیسے اسی وقت ہو گیا تھا جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کے چند دنوں کے بعد ہی اعلان ہو گیا. ایک دفعہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے 2 جوڑے لے کر، ایک ہرا اور ایک لال، اور فرمایا یہ ہرا جوڑا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے اور یہ لال جوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج اللہ نے دونوں میں فرق کر دیا، دونوں تو برابر ہیں، پھر ان کو ہرا جوڑا کہیں کو دے رہے ہیں، ان کو لال جوڑا کہیں کو دے رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرا جوڑا اس لیے آپ کے دونوں شہزادے شہید ہونے والے ہیں، دونوں شہزادے شہید ہونے والے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اس لیے ان کے لیے ہرا جوڑا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کاز میں شہید کیا جائے گا، اس لیے ان کے لیے لال جوڑا. تو بچپن میں جو ہے تو معلوم ہو گیا تھا شہید ہونے والے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر دی.
اور یہ جو شہادت امام حسین ہے یہ ہم اکثر سنتے، یہ نعتوں میں بھی سنتے کہ نواسے نے نانا کا وعدہ وفا نبھا دیا. یہ دراصل امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان آپ کے نواسے دیے سے، کیونکہ مقام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام انبیاء کے سردار ہیں، سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء گزرے تمام کے تمام کو امتحان دیا گیا، آزمایا گیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں لے لیے. یعنی ہر ایک نبی کو کسی نہ کسی ذریعے سے آزمایا گیا. کوئی نبی ایسا نہیں گزرے جس کے اوپر آزمائش نہ آئی. تو اللہ تعالی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمانا، تو کیسا آزمانا؟ ایک دفعہ جنگ احد میں ہی دو روایتیں ہیں اس تعلق سے. ایک روایت یہ ہے کہ جنگ غزوہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ کے منہ مبارک سے خون نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ ہاتھ رکھ لیے، خون کو زمین پہ گرنے نہیں دیا، ایسا ہاتھ رکھ لیے. صاحب بولے یا رسول اللہ ایسا کیوں کر رہے؟ خون ہے زمین پہ گر گیا تو کیا ہونے چاہیے؟ تو بولے کہ نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے اگر میرا خون زمین پہ گر گیا تو آج قیامت آ جاتی. پھر اللہ کے رسول شہید کیسا ہوں، کیسا اللہ تعالیٰ آزمائے گا، کیسا برداشت کرے گا؟ اور ایک روایت یہ ہے کہ جو ہے سو جب دندان مبارک شہید ہوئے، خون جو ہے سو گر رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آ کے اپنے ہاتھ پہ لے گئے. تو پوچھے کہ جبرائیل کہیں کو گئے؟ تو بولے کہ جو ہے سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ جبرائیل میرے محبوب کا خون زمین پہ نہیں گرنا. گرا تو زمین کو بنجر کر دے، پوری زمین بنجر. ایک روایت یہ بھی، یعنی اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں، تو پھر آپ کو شہید کیسا کریں گے؟ آپ کا عقائد کیسا آزمائے جائیں گے؟ اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ جتنا بڑا مقام اس طرح کی آزمائش. اگر کوئی بچہ 10th میں ہے تو اس کو جو ایگزام لیا جاتا ہے تو 10th کے حساب سے سوالات کیے جاتے ہیں. اس کو IAS IPS آفیسر کے سوالات نہیں کرتے، ڈگری کالج کے سوالات 10th کے بچے کو نہیں کرتے، اور IAS IPS آفیسر کے بچے کو ان کے حساب سے سوالات کرتے، ان کے حساب سے آزمایا جاتا. تو مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، تو آپ کی آزمائش بھی اسی حساب سے ہونا. تو آپ کی جگہ آپ کے نواسوں کی جو ہے آزمائش لے رہے، تو آپ کے نواسے قائم رہتے نہ رہتے، پھر گئے تو بدل گئے تو نہیں بھائی میں نہیں کرتا، نہیں لڑتا میں، ٹھیک ہے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تھے، دین میں تبدیلی آ گئی تھی، خلافت جا کے شہنشاہیت جو ہے دین میں آ رہی تھی، اور یزید کے اخلاق وہ کردار ایسے نہیں تھے کہ وہ خلیفہ بن سکے. اور یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما دیے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی فرما دیے تھے، فرمائے تھے کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میری اولاد کو شہید کرے گی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی سنے کہ میری اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کرے گی، قتل کرے گی، تو آپ شادیش نہیں کریں. میں شادیش نہیں کرتا، میں نہ میرے کو اولاد ہونا، نہ جیسو نہیں ایسی حرکت کرنا. مگر چند عرصہ گزرا، آپ کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ آپ کو شادی کرنا ضروری تھا، تو آپ ایسی عورت سے شادی کریں
جو بانس تھی جس کو بچے نہیں ہوتے، ویسی عورت سے آپ شادی کریں، نکاح کریں، وہ عورت سے، وہ بچی سے یزید پیدا ہوا. یعنی یزید کو پیدا ہونا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حکمتیں اختیار کرنے کے باوجود بھی یزید کی پیدائش نہیں. یزید پیدا ہوا، اللہ کا منشا تھا، اللہ کے رسول فرما دیے تھے. یہ سب کس کے لیے کرایا؟ یہ ہو گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دے دیے، آپ انتقال ہو گیا، چلے گئے. آپ بیعت کیوں نہیں کرے؟ بیعت کر لے سکتے تھے نا، نہیں کری. کہیں کیوں نہیں کرے؟ دین میں ایک نئی چیز آ گئی تھی، شہنشاہیت. اب تک جو خلافت تھی وہ عوام کی منتخب کردہ جیسے تھے، یعنی لوگ چنتے تھے ان کہ ہمارے یہ خلیفہ ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحابہ جیسے چنے، آپ خلیفہ بنے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نامزد کرے، چاہتے تو اپنے بیٹے کو کر سکتے تھے، نامزد کر کے بولے کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنے. اس کے بعد پھر جیسے شورا بیٹھے، پھر سب آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کریں. یعنی متفقہ طور پہ خلیفاؤں کو چنا گیا. ایسا نہیں کہ جیسے اعلان کر دیا انہوں خلیفہ، اپنی زندگی میں کسی کو خلافت دے کے نہیں گئے. خلفائے راشدین اپنی زندگی میں کسی کو بھی خلافت دے کے نہیں گئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ بنا دے کے چلے گئے. اور فی زمانہ لوگ یہاں پہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. واقعہ کربلا تو ہم سنتے رہتے کہ آپ جیسے مکے سے نکلے تو مقام کربلا کو پہنچے. جب آپ مقام کربلا راستے میں تھے تو ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، یزید کیا کرا، عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی جو ہے سو گورنر بنا کے بھیج دیا. اور انہیں بہت ظالم تھا، جابر تھا. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے تو آپ کے ہاتھ پہ لوگ ایک ہی دن میں 12,000 لوگ بیعت کرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے. دوسرے دن 5,000 یا 10,000 کرے. تو آپ جیسے اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کے بھیجے کہ لوگ آپ کی خلافت کے خواہش مند ہیں، آپ کے جیسے تائید میں ہیں، آپ کوفے کو آ سکتے. تو آپ کوفے کو نکلے. راستے میں جیسے ہی یزید کو معلوم ہوا کہ جیسے آپ ایسا تیاری چل رہی تو انہیں کیا کرا، وہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا. انہیں فوراً آتے ہی وہاں کے جو گورنر تھا ان کو معزول کرا اور وہاں کے سرداروں کو بلا کے جیسے ان کو ڈرایا، لالچ دیا، عہدوں کا، دولت کا، دنیا کا لالچ دیا. دیکھیں جو خلافت تھی وہ خلافت توڑ دیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. آپ کے ساتھ 2 بچے معصوم بچے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا. یہ اطلاع امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی. آپ مکے سے نکل گئے اور چند لوگوں کو فوج دے کے بھیجا کہ جیسے یہ راستے میں جاؤ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی آئے ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے گئے. تو حر نامی ایک شخص 1,000 فوج کے دستے کے ساتھ انہیں بھی جیسے نکلا. تو راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو بولا کہ جیسے میں اس کے راستے نکلا ہوں. تو بولے کہ ٹھیک ہے، میرے کو جیسے ادھر دوسری طرف چلے جانے، میں جہاں سے آیا واپس چلے جانے دو، نہیں تو جیسے میرے کو یمن کی طرف جانے دو. اس کے بعد پھر بولے کہ نہیں یا نہیں تو پھر جیسے سیدھا میں یزید کے پاس چلے جاتا، وہ بھی نہیں. پھر آپ جو ہے نا نکلے، راستے میں جیسے کربلا کے مقام پہ پہنچے، وہاں پہ قیام کر لیا. تو حر نامی جو شخص تھا انہیں جیسے موقع دیا کہ بولا کہ جیسے آپ یہاں سے چلے جائیے، رات میں، اندھیری رات میں خاموشی سے آپ چلے جائیے. میں بولتا ہوں کہ جیسے رات کا فائدہ اٹھا کے آپ
چلے گئے. تو آپ جو ہے سو ٹھیک ہے بول کے بولے. رات میں جو ہے سو نکلے. نکلنے کے بعد پھر سفر کر کے جب دوبارہ پہنچے تو وہی مقام پہ تھے جہاں سے آپ نکلے تھے. روایتوں میں آتا 3 رات آپ مسلسل سفر کریں. پھر آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہاں سے سفر کر دیں, یہاں سے چلے جائیں. رات کے اندھیرے میں آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ نکلتے اور جب صبح میں سفر کر کے واپس جیسے جب آتے تو وہی مقام پہ رہتے. تو بولے کہ نہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ نہیں بھیجنا چاہ رہے. یعنی حکمت پوری اختیار کریں, حکمت نہیں چھوڑے. اور جب شب عاشورہ یعنی آج 9 دن گزر گیا, 10 کی رات کو آپ اپنے ساتھی جو 72 نفوس تھے, اس میں اہل بیت بھی تھے اور چند آپ کے جانسار ساتھی بھی تھے, ان سب کو جیسے بولے کہ یزید کو تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. یزید کو تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تم لوگ اگر گئے تو کوئی تمہارے کو پوچھنے والا نہیں, کوئی تمہارے کو روکنے والا نہیں. یزید کو میری ضرورت ہے. تو تم ایک کام کرو, جس کو جانا چاہ رہے ہیں, جو یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں جا سکتے. میں کسی کو کچھ بولنے والا نہیں, نہ قیامت کے دن ان کو حساب کروں گا. میں بتی بجھا دیتا ہوں, جو جانا چاہ رہا جا سکتا. سب ایک زبان ہو کر بولے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں, آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں. اسی اسنا آپ عبادت میں مشغول ہوئے تو جناتوں کا سردار آیا, آ کے بولا اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ اگر حکم دیں تو میں جیسے جو فوج ہے یہ فوج کو ختم کر دیتا. تو بولے کہ ٹھیک ہے, تم کس طرح سے لڑتے, جنگ کا طریقہ کیا ہے؟ ہم تو جنات ہم کسی کو نظر نہیں آتے, بغل نظر آئے گے لڑتے. بولے نہیں, کل کے دن نانا میں پہنچوں گا تو نانا بولیں گے تم جو سو دھوکے سے میری امت کو قتل کر دیے, نظر ہی نہیں آ رہے تم. ضرورت نہیں, ہم نظر نہیں آ سکتے, ضرورت نہیں. نانا کو میں جیسے بغیر جگہ تو دشمن ہی نہیں دکھ رہا, آگے جیسے کوئی مار دے رہا بولے تو کیا ہوگا, دھوکہ ہی دے بولے اس کے بعد. اور اس میں یہ جو مخالفت میں تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں ایسے عام مسلمان تو تھے, صحابہ کرام کی اولاد بھی تھی. صحابہ کرام کے اولاد بھی تھے, خالی عام مسلمان نہیں تھے جو بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے ایمان لا لیے صحابہ کرام کو دیکھ کے, وہ لوگ تو تھے اس سے, مگر صحابہ کے بھی اولادیں تھے. کئی کے لیے تھے, دنیا کے لیے, متا کے لیے. عبداللہ رحمۃ اللہ, یہ حیدرآباد کے مشہور شخصیت, کیا نام ہے ان کا, عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, اپنی کتاب شہادت نامہ میں ایک آیت کے جیسے نقول کر کے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا, یہ جو آیت جو فرما رہا اس میں پردے ہیں. کئی کے پردے ہیں, 7 پردے بتائے آپ. 7 پردے. یہ پردے جب پڑتے ہیں, یہ پردے جب کسی انسان پہ پڑتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں. لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت خوب آرستہ کر دی گئی ہے. یعنی پہلا پردہ آنکھوں پہ پردہ خواہش کا, کون سی بھی چیز کی خواہش کرنا. اور عورتیں یعنی بیوی بھی لے سکتے. بیوی کی محبت میں جو ہے سو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگتے. خواہشات میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں. پردہ ہے یہ, اپنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ اپنی خواہش کو نہیں رکھنا.
بیوی کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل نہیں کرنا. اور اولاد کو تو فتنہ بولے قرآن میں اللہ تعالیٰ, فتنہ ہے بولے اولاد کی محبت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. بغاوت کا لفظ استعمال کرے عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ 7 پردے ہیں. ایک خواہشات نفس, دوسرا بیوی عورتیں, تیسرا اولاد, چوتھا سونے اور چاندی یعنی دولت جمع کرنا, خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی. یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانا ہے. اب یہاں پہ خزانے ہو گئے, خوبصورت گھوڑوں سے مراد سواری ہے, گھوڑوں سے مراد سواری. تو آج ہم اچھی سے اچھی گاڑی کی جو ہے تو خواہش کرتے ہیں, اچھی سے اچھی گاڑی حاصل کرنا, اچھی سے اچھی گاڑی میں سفر کرنے کے اس میں ہم دین کے خلاف عمل کرتے ہیں. ہمارے کام پورے دین کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ پردہ ہے. جب اس کا پردہ ہمارے ہاتھوں میں پڑتا ہے ان چیزوں کا, تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یزید اور یزید کے جو حواریاں تھے سب کے اوپر اس کا پردہ تھا. اور آگے فرما رہے, اور کھیتی بولے تو جائیداد, حکومت, یہ پردے ہیں, 7 پردے ہیں. جب کسی انسان کے پاس ان پردوں میں سے کسی ایک کا بھی ایک پردہ بھی اگر آنکھوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے بچنا, اس سے بچے تو کامیاب ہوتے. ان کے پاس اسی کا پردہ پڑے گا. خواہشات نفس میں تھی, دنیا کی جو ہے تو خواہش, عہدے کی خواہش کہ میں گورنر بن جاؤں گا کہیں کا, مجھے اتنی دولت ملے گی. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اللہ کو راضی کرنا تھا, رضا الہی تھا, اللہ راضی ہونا. اور جب آپ مقابلے میں آئے تو خطبہ دیے, خطبے میں کیا فرمائے, لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں. میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, اللہ کے رسول. میرا مقام و مرتبہ نہیں بتایا اللہ کے رسول نے, کیا تم اس بات سے انکار کرو گے؟ پورا مرتبہ بتائے اور بولے ٹھیک ہے, میں جہاں سے آیا مجھے وہاں جانے دو, یا پھر مجھے یمن کی طرف جانے دو, یا پھر مجھے یزید کے پاس لے کے چلو, میں میرا معاملہ یزید کے ساتھ کر لیتا. ابن زیاد بولا نہیں. عمر بن سعد کو حکم دیا کہ میں تمہارے کو ان کے جیسے نا خط و کتابت کے واسطے ان سے دوستی کرنے کے واسطے نہیں بھیجا, میں تمہارے کو اس لیے بھیجا کہ تم جیسے ان کو گرفتار کر کے لاؤ یا پھر ان کا سر الگ کر کے لاؤ. تو انہوں فوراً اپنی جو ان کو جو سپہ سالار ملی تھی, اپنی کو جو ان کو جو دنیا ملی تھی, جو حکومت ملی تھی ان کو, اس کی محبت میں انہوں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف محاذ کر دی, جنگ کا اعلان کر دیا. 9 تاریخ کو جنگ کا اعلان کری, مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو جنگ نہیں کری. اور آپ پہ جو آزمائش ہوئی کتنے قسم کی ہوئی وہ بھی قرآن سے ہے, اور جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے اوپر ایک ایک چیز کی آزمائش ہوئی, مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش سب سے الگ ہے. آپ قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما, اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے. خوف بولے تو ڈر. آپ
زنانہ 72 نفوس اور چند مستورات کے ساتھ تھے. 72 آدمی ہیں. پہلے تو 1000 آدمی آ گئے. حر نامی جو شخص تھا جو بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگ کر کے شہید ہوا. 1000 ہے. 1000 اور 72 کتنا فرق ہے؟ خوف سے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد عمرو بن سعد فوج کے ساتھ آیا. انہیں اس کے پاس 1000 یا 10,000 کی فوج تھی. ہزاروں میں فوج ہے. یہاں پہ 100 تعداد 100 بھی نہیں ہے. خوف سے ڈر سے آزما رہے اللہ تعالی. بھوک سے بھوکے ہیں. جب آپ کو جیسے گھیرا بندی ہو گئی تو کھانا ختم ہو گیا. مسافر ہے, مسافر کے پاس کیا رہتا؟ سفر کر رہے کھانا رہتا ہے. یہاں سے ہم جیسے دلی کو اگر جا رہے ہیں تو 24 گھنٹے کا راستہ ہے. ہم دلی میں تو 24 گھنٹے میں پہنچتے. کتنے کیا ٹائم کا کھانا ہونا؟ 2 ٹائم کا. 2 ٹائم کا کھانا ساتھ میں رکھ لے کے جاتے. 2 ٹائم کا کھانا ختم ہو گیا, دلی کو نہیں پہنچے تو مسافر ہے. بھوک سے پیاس سے آزما. 3 دن سے پیاسے. آزمائش ہے اللہ کی. اس کے بعد مالوں سے اور جانوں سے. من الاموال والانفس والثمرات, یعنی جان اور مال سے آزما رہے. مال کیا ہے؟ کچھ ہے نہیں, سب چھوڑ دے کے آ گئے. اپنا مال جو بھی تھی, گھر بار ہر چیز چھوڑ دے کے آ گئے. مال سے آزما, جان سے آزما, جان دینے کا سے تیار ہے. ثمرہ یعنی اولاد سے پوری اولاد لٹا دی. پوری اولاد اللہ کی راہ میں قربان کر دی. تو یہ آج پہ عمل کر کے بتا رہے. وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بشارت ہے صبر کرنے والوں, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس طرح سے خالی ایک چیز سے نہیں آزمائے گئے انبیاء. آپ پہلے جو انبیاء کو آزمایا گیا کسی ایک چیز سے آزمایا گیا. کسی کو خوف سے آزمایا گیا, کسی کو بھوک سے آزمایا گیا, کسی کو پیاس سے آزمایا گیا, کسی کو مال سے آزمایا گیا. یعنی آزمائش ہر ایک کی ایک الگ الگ ہے. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آزمائش مجموعہ ہے پورا. کیونکہ آپ اپنی آزمائش, اپنا ایگزام نہیں لکھ رہے تھے. آپ اپنے نانا کا ایگزام لکھ رہے تھے. آپ اپنے نانا کا ایگزام لکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے ایک آزمائش سے تو نہیں ہو سکتا. سردار الانبیاء ہے تو وہ حساب سے آزمائش ہونا. تو پورے آزمائش دنیا میں جن جن چیزوں سے آزمایا جا سکتا ہے وہ پورے چیزوں سے آزمایا جا گیا. مال گیا, جنگ ہوئی, اولاد گئی, چند نفوس ہے, ہزاروں کی تعداد سامنے ٹھہری ہوئی ہے. خوف ڈر, 3 دن سے پیاسے, بچے پیاسے, خود پیاسے, ہر چیز سے آزمایا گیا. اور آپ اس میں ثابت قدم رہے. ایسا نہیں کہ جیسے ایک بیٹے کی جان گئی یا پھر اپنی اولاد کی جان کی بچانے کی خاطر جا کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر دی. شریعت میں ذرا سا فرق آنے کی نہیں دی. اللہ کے رسول کی دین میں ذرا سا فرق آنے نہیں دیے. فرق آیا تو اس کے خلاف ہو گئے, اس کو قبول نہیں کرے. قبول کر لیتے تو پھر یہ ختم ہو جاتا. ذرا سا بھی قبول نہیں کرتے. ٹائم ہو رہا. خالی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے شعر بول کے بات کو ختم کر دوں. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد در دستے یزید, حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ. حسین
کیا بول رہے؟ بادشاہ ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ. شہنشاہ، شہنشاہ کس کو بولتے؟ شاہ بولتے بادشاہ. بادشاہ بولے تو اس میں فارسی میں بادشاہ بولے تو بڑا 4 بادشاہوں کا ملا کے ایک بادشاہ. شاہ بولے تو ایک، بادشاہ بولے تو 4 ملکوں کا، 4 شاہوں سے بھی 4 شاہوں کا بڑا بادشاہ. تو بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین حسین ہے. دین کو پناہ ملی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملی. گردن کٹا دیے، بیعت نہیں کرے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے. لا الہ الا اللہ کو بقا ملی تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے بولے قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور ایک ہمارے دادا پیر ایک شعر بولے، غوثی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، کرشمہ اگر کرتا تو 2 جہاں کو مٹا دیتا. دکھانی تھی راہ وفا سلام علیکم. اگر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم نہیں تھے، آپ کمزور نہیں تھے. لوگ غلط فہمی میں جو اسے مبتلا ہے، کمزور نہیں تھے، مظلوم نہیں تھے. طاقت کا اندازہ ہم ایک واقعے سے لگا سکتے. جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور غلہ تقسیم کر رہے تھے، تو اس وقت آپ اپنے چھوٹے بھائی کو چوری کے الزام میں گرفتار پکڑ لی. تو ان کے ساتھ جو بھائی تھے انہوں نے بولے کہ چھوڑ دو ان کو. تو یوسف علیہ السلام میں نے نہیں چھوڑ رہا، چوری کرے آپ کی شریعت کے حساب سے میں فیصلہ کروں، نہیں چھوڑ سکتا. تو ان کے بھائی بولے دیکھو چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑتا. تو بولے کہ دیکھو تم ہمارے کو نہیں جانتے، ہم نبی زادے ہیں. تم ہمارے کو نہیں جانتے، ہم نبی زادے ہیں. اگر ایک چیخ مارے نا تمہارا یہ محل گر جاتا. لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ پورے مل کے اگر ایک چیخ مارے تو تمہارا محل گر جاتا. کون بول رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ نبی کے بیٹے ہیں، نبیاں نہیں ہیں، نبی کے بیٹے ہیں. چیخ مارے تو محل گر جاتا. ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو آپ مظلوم نہیں ہیں. اس لیے جیسے ہمارے دادا پہ بولے کرشمہ اگر کرتا تو 2 جہاں کو مٹا دیتا. وہ فوج کچھ بھی نہیں تھی، ختم ہو جاتا تھا. نہیں کرنا تھا کرشمہ، نہیں دکھانا تھا، دکھانی تھی راہ وفا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رہے تھے کہ آپ کا امتحان میں دوں گا، وفا بتانا تھا. بتا کے نہیں تو کامیاب ہو کے چلے گا. دین کی حفاظت، دین کو جو ہے دین کے واسطے آپ جو ہے شہید ہوئے، اور ہم آج دین کو چھوڑتے ہیں. 10 محرم کو ہم واقعہ کربلا تو سن لے رہے ہیں، مگر اسے جو سبق لینا ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہم دین کو حاصل کر لیں. واقعہ کربلا کا سب سے اہم جو پیام ہے، جو آپ کی شہادت کا جو پیام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دین کو حاصل کر لیں. جس دین کے لیے آپ شہید ہوئے وہ دین ہم حاصل کر لیں. اگر ہم وہ دین حاصل کر لیے تو ہم کامیاب ہیں. نہیں تو پھر ہم بھی جو سنا خالی دعوے دار ہیں. محبت اہل بیت کے ہم خالی دعویٰ کر رہے ہیں، ہم بولنے والے ہیں، زبان سے خالی خال ہے، فیل نہیں ہے ہمارا، عمل میں نہیں، حال نہیں ہے ہمارا. ہم کو اگر حال میں آنا ہے تو ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں، ہم جو واقعہ سن رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم جو واقعہ سن رہے ہیں، آج سنیں، کل سنیں گے، پرسوں سنیں گے، یہ تھوڑے دن چلتے رہتا. واقعہ کربلا مسجدوں میں بھی جیسے ممبر سے جیسے سناتے رہتے، خطیب مسجد کے خطیب سناتے رہتے، مگر مقصد کیا تھا آپ کی شہادت کا؟ دین. وہ دین حاصل نہیں کرتے. بات ذہن میں آئی تو بولو،
یہ بات بول کے ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ کہ فی زمانہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو شہادت نہیں کہا جا رہا. اس سے پرہیز کرنا، اس سے بچنا. آپ کی شہادت کو صرف ایک عام جنگ کے انتقال کے اس میں لے کے آ رہے، تو ہم اس کا جواب صرف یہ دے لینا، چاہے زبان سے بھی ہو چاہے دل میں دے لو. اگر ہم کسی زبان سے سن رہے ہیں یا کچھ ہے تو اس کا جواب صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسین شہید ہوگا. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسین شہید ہوگا. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا شہید ہوگا تو شہید. اب وہ لڑائی چاہے سیاسی ہو چاہے حکومت کے لیے، کس کے لیے بھی انہوں لڑائی لڑے ہوں گے، کس کے لیے بھی آپ وہ کریں گے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما دیے کہ اس حسین شہید ہے تو شہید ہے. وہ لڑائی آج فی زمانہ کچھ لوگ اس لڑائی کو سیاسی لڑائی کے طور پر بتا رہے، حکومت کے لیے لڑائی کے لیے بتا رہے، خلافت کے لیے لڑے، دنیا کیسے لڑے. لڑائی کسی کی چیز کے لیے بھی ہوتی ہوں گی، ہم کو اس سے مطلب نہیں، ہم کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے. ہم کو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے. اللہ کے رسول فرمائے کہ حسین شہید ہے، شہید ختم. اب ہم کو بحث کرنے کی، ثابت کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں. کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ حسین شہید ہے، شہید ہے ختم. اب زیادہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دین کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما، ہر دو کے من میں اخلاص عطا فرما. ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بیٹھے نہیں تھوڑا شربت ہے، کل عاشورہ ہے نا اس لیے شربت، خالی شربت تو نہیں پی لیں. کام کرو، شربت لا رہی ہے، چھوڑ دو. میں بھی لیتا ہوں.